بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے ایک دو دن کے اندر پاکستان میں اس طرح کے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں جن کا پاکستانی سیاست کے اوپر بہت گہرا اثر مرتب ہوگا۔ ان میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، شہباز شریف جو اس وقت امپورٹڈ حکومت کا پرائم منسٹر ہے، اور اس کا بیٹا شہباز کا بیٹا جو حمزہ شہباز ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، ان دونوں کی سیاست سے جڑے ہیں یہ سارے جو اتنے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ابھی تو کل واقعہ جو موت کی خبر آئی ہے ملک مقصود کی، جسے مقصود چپڑاسی کے نام سے یہ لوگ بولتے ہیں، تو ملک مقصود کی دبئی میں موت واقع ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے حقائق کیا ہے، کیا وجہ بنی، کیسے اس کو زہر دیا گیا، کیسے اس کو دبئی بھیجا گیا، اور کیوں 2 دن اس کی موت کو ڈیلے کیا گیا، یعنی کہ موت کے اعلان کو ڈیلے کیا گیا، یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑی اہم معلومات ہیں یہ، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آخر وہی سارے لوگ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی کرپشن کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں، وہی لوگ ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ اس کو اتفاق سمجھ لیجئے یا اس کو وقت کی ستم ظریفی سمجھ لیجئے کہ پہلے دیکھیے جج ارشد ملک جو کہ اس شریف فیملی کی کرپشن کو دیکھ رہے تھے، ان کی تفتیش کر ان کے کیسز کو سن رہے تھے، اور ان کو سزا بھی 1-2 کیسز میں انہوں نے دی۔ ان کی پہلے موت ہوئی۔ میرا کہنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ناظرین کہ انہوں نے ان کو مارا ہے، لیکن آپ خود سوچئے تھوڑا سا کہ ان کے کیسز سے متعلقہ افراد کی ہی موت کیوں واقع ہو رہی ہے۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ پہلے جج ارشد ملک، اس کی وفات ہوتی ہے، اس کی کچھ نازیبہ ویڈیو ان لوگوں کے پاس تھی، مریم بی بی کے پاس تھی، انہوں نے کہا۔ پھر ان ویڈیوز کی وجہ سے ان کو بہت بلیک میل بھی کیا جاتا رہا، ان کو مکہ اور مدینہ منورہ میں جا کر بھی، وہاں اس پاکیزہ جگہ پر جا کر بھی اس کو رشوت کی آفر کی گئی۔ اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ابھی ڈاکٹر رضوان، جن کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ بھی بڑے اہم تفتیشی افسر تھے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، انہوں نے بہت باریک بینی سے ان کے کیسوں کی تفتیش کی اور ان کے جرائم کو سامنے لے کر آئے۔ یہ ملک مقصود چپڑاسی جو تھا، اس تک تفتیش بھی ڈاکٹر رضوان ہی لے کر گئے تھے۔ پھر دیکھیں ڈاکٹر رضوان صاحب کی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ان کے بعد ایک اور افسر تھے ندیم، وہ بھی تفتیشی افسر تھے ایف آئی اے کے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس سے اگلی بات اب دیکھیے، اب آ جائیے ملک مقصود پہ۔ یہ اہم ترین گواہ تھے، ان کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ ٹرانسفر کیا گیا۔ حالانکہ یہ تو عہدے کے لحاظ سے چپڑاسی تھے، ایک ملازم تھے، ان کے 25-30 ہزار روپے، تو ان کے اکاؤنٹ میں جو 4 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی انہوں نے غیر قانونی بے نامی اکاؤنٹس میں، اس تک ڈاکٹر رضوان صاحب پہنچ گئے تھے، ان کو ہی سارے منظر عام پر لے کر آئے تھے۔ اور ابھی صرف ایک بیان چاہیے تھا ملک مقصود کا عدالت میں آ کے 2-3 لائنوں کا کہ یہ جو پیسہ میرے اکاؤنٹ میں آیا یہ میرا نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ یہ باتیں کر چکے ہیں۔ اب ناظرین دیکھیے، یہ جو سیزلین مافیا ہے، یہ شریف خاندان ہے۔ یہ سیزلین مافیا ناظرین میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے سابقہ چیف جسٹس تھے جو پیناما کیس کو دیکھ رہے تھے، ذوالفقار کھوسہ صاحب جو تھے، ان کے یہ الفاظ ہیں۔ ان کا جو بینچ بنا تھا، اس بینچ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ شریف خاندان ایک سیزلین مافیا اور گاڈ فادر کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کے راستے میں جو بھی آتا ہے یہ اس کو خرید لیتے ہیں پیسے کی طاقت سے، اس کے بعد اختیارات کی طاقت سے، یہ اس کو خرید کر اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے ملک مقصود کی ہلاکت کیسے ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک کیمیکل ہے، ایک نہیں بہت سارے کیمیکل ہیں جو سلو پوائزننگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کسی بندے کو اگر دے دیے جائیں یا کسی بندے کو کھلا دیے جائیں، یا ایون یہاں تک بھی اب آ چکا ہے کسی بندے کو انہیل کروا دیے جائیں، یعنی کہ سنگھا دیے جائیں، یا کسی کی باڈی سے ٹچ کر دیا جائے، ایون موبائل آپ کا اس چیز سے ٹچ کر جائے اور بعد میں اس موبائل کو آپ ٹچ کر لیں، تو آپ تک وہ زہر یا وہ کیمیکل آپ کی باڈی تک ٹرانسفر ہو جائے گا اور سلو پوائزننگ آپ کے جسم میں شروع ہو جائے گی۔ اور اس میں آپ پھر مہینہ دیکھ لیں، 2 مہینے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گے،
اور پھر آپ کی موت واقع ہو جائے گی، اور کہا یہی جائے گا، سمجھا یہی جائے گا کہ طبعی موت ہوئی ہے، یعنی کہ نارمل ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یا کچھ اس طرح کی کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہیں ہوئی۔ تو ناظرین، ملک مقصود دیکھیں، اس کو زہر دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بھی شہباز گل جو ہے حکومتی ترجمان، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ شہباز اس کو مقصود چپراسی کو زہر دیا گیا۔ میں ناظرین تھوڑی سی تفصیل اس کی بتاتا ہوں آپ کو۔ جب یہ رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد ملک مقصود کو زہر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اب جب زہر دے دیا گیا تو اب اس کی موت یقینی تھی، لیکن اگر اس کی موت پاکستان میں واقع ہوتی تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس کی پوسٹ مارٹم کو لے کے اپوزیشن جماعتیں اس کو اٹھا سکتی تھی، اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا، اس سے کچھ شواہد یا ایویڈنس مل سکتی تھی، لیکن اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کا نام ECL سے نکالا گیا، اس کو بیرون ملک فرار کروایا گیا، وہاں پر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ڈیتھ کو بھی پھر 2 دن کے بعد اناؤنس کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ میکسیمم اس اثر کو ختم کیا جا سکے یا اس ایویڈنس کو ختم کیا جا سکے جو پوسٹ مارٹم کے بعد مل سکتی تھی ڈاکٹرز کو یا اس کے لواحقین کو۔ ابھی بھی شاید اس کی موت کا اعلان ناظرین نہ کیا جاتا، ابھی بھی شاید کچھ دن اور ویٹ کیا جاتا۔ وہ تو اس کے جو سمدی ہیں، انہوں نے کال کی بار بار، جو دبئی گئے ان کو ریسیو کرنے وہ ایئرپورٹ پر آ رہے تھے، ان پہ کال پر رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بائی چانس یہ واقعہ ہوا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ملک مقصود کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جو دبئی گورنمنٹ نے اس کی ڈیتھ کی ڈیٹ لکھی ہے، ان کے جو سرٹیفکیٹ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوا جہاں پہ، وہاں پہ ڈیتھ ان کی 7 تاریخ کی شو کی گئی ہے، اور جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا گیا ہے وہ 9 تاریخ کا ہے، یعنی کل کا ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی پلان طریقے سے واردات ڈالی گئی تاکہ شواہد کو بالکل مٹا دیا جائے۔ اور اب جب اس کے لواحقین، ایک تو بات یہ ہے ناظرین، وہ ایک عام فیملی سے تعلق رکھنے والا غریب آدمی ہے، ان کے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں کہ وہ دبئی میں جا کے رہ سکیں، دبئی میں جا کے فلیٹ رینٹ پہ لے سکیں، وہاں اپنی فیملی رکھ سکیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کا اقامہ، جو ویزا ان کا دکھایا گیا ہے، اس کے اوپر پارٹنر لکھا ہوا ہے، یعنی شریک، پارٹنر یعنی کسی کاروبار میں پارٹنر۔ کیونکہ پارٹنر اگر آپ ناظرین شو کریں گے دبئی کے قانون کے مطابق، تو پھر آپ بڑی سے بڑی ٹرانزیکشن بھی اس کے اکاؤنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ وہاں کی حکومت بھی آپ کو نہیں پوچھے گی۔ پارٹنر کا مطلب ہے بزنس پارٹنر، کسی بزنس مین کو انہوں نے پارٹنر بنایا ہوا تھا۔ تو اقامہ کی جو سٹیٹس تھا وہ بھی انہوں نے ایسا رکھا اس کا کہ مزید ٹرانزیکشنز کر سکیں یا منی لانڈرنگ جتنی چاہے کر سکیں، کیونکہ اب تو حکومت بھی ان کی اپنی ہے۔ لیکن پچھلے جو کیسز ان پر بن چکے ہیں، ان کو چھپانے کی خاطر مقصود کو ہٹانا راستے سے بہت ضروری تھا، تو اس کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ناظرین یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ اس ملک میں پھر کون گناہ کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف کون کھڑا ہوگا جب ہمارے ملک میں اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ اس سے پہلے دیکھیں آصف علی زرداری کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ ماڈل تھی ایک ایان علی، جو ان کے ڈالروں سے بڑا بیگ باہر لے کے جا رہی تھی، اس کو پکڑا گیا، اس کی جو تفتیش کرنے والا انسپیکٹر تھا اس کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آخر کیا ہوگا، اس ملک کا کیا بنے گا؟ مطلب جو بھی حق کے خلاف آواز اٹھائے گا، جو بھی انصاف کرنے کی کوشش کرے گا، کیا اس کو اسی طرح سے راستے سے ہٹا دیا جائے گا؟ تو ناظرین سوچئے، کل کو آپ کی باری بھی آ سکتی ہے اور ہماری باری بھی آ سکتی ہے، کسی کی باری بھی آ سکتی ہے، کیونکہ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھائے گا، جو بھی ان کے خلاف، ان کے کرتوتوں کے خلاف، ان کے مقدمات کے خلاف کوئی گواہی دے گا یا کوئی تفتیش کرے گا، وہ پہلے 1000 دفعہ سوچے گا۔ ایک تو یہ بات تھی ناظرین۔ اس سے اگلی بات بڑی ایک اور اہم بات ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو کراچی میں وفات پا گئے، سابقہ MNA تھے وہ PTI کے۔ ناظرین ان کی موت کا دکھ ہوا، کوئی بھی فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، بے شک سب نے جانا ہے، تو وہ بھی چلے گئے، دکھ ہوا ان کی موت کا سن کر۔ لیکن ناظرین ان کی موت بھی کس وجہ سے ہوئی؟ کیا واقعات تھے؟ کیا حالات و واقعات تھے؟ ان کی جو آخری وصیت انہوں نے اب سامنے آ رہی ہے، اس کو دیکھیں، پھر ان کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو دیکھیں۔ بہت ہی افسوسناک باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، بہت ہی دردناک اور خطرناک باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین دیکھیں، انہوں نے 3 شادیاں کی، پہلی 2 ان کی ڈیورس ہو گئی، پہلی بیوی سے ڈیورس ہوئی، پھر دوسری کی، دوسری سے ڈیورس ہوئی، پھر تیسری کی۔ ناظرین معاملہ یہاں پر آ کر خراب ہوتا ہے کہ تیسری جو بیوی کی انہوں نے، دانیہ ملک جس کا نام ہے، جو بھاولپور کے کسی علاقے کی رہنے والی تھی،
تو جو دانیہ ملک تھی اس سے شادی کرنے کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو تھے وہ ڈپریشن میں چلے گئے، ان کی زندگی میں پریشانیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وہ بندہ بڑے عروج پہ تھا، وہ ایک شو بزنس کا آدمی تھا، سیاست میں بھی تھا، تقریباً ہر فیلڈ میں اس بندے نے اپنا شہرت کا لوہا منوایا۔ ہزار اختلافات ہمیں اس کے ساتھ تھے، اس کی سیاست کے ساتھ اختلافات تھے، جب سے اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ چیٹنگ کی اس پہ ہمیں اختلاف ہے، اس کے اور بہت سے بیانات تھے ان کے جن سے ہمیں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ناظرین اس طرح سے کسی کی موت واقع ہو جانا یہ بہت دکھ والی بات ہے۔ اس طرح سے اتنے بڑے آدمی کا، اتنے مشہور آدمی کا دنیا سے چلے جانا بے بسی کی حالت میں بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ ناظرین ان کی زندگی میں مشکلات کا آغاز یا ان کی موت کا سبب بننے والے واقعات کا آغاز اس وقت ہوا جب دانیہ ملک جو تیسری بیوی تھی ان کی، اس کے ساتھ ان کے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے بیڈ روم کی بڑے خاص لمحات کی ویڈیوز شیئر کر دی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور سوشل میڈیا تو ناظرین آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کچھ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ایسے ہیں کہ جو ان ایسے حالات و واقعات کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اس طرح کے واقعات کو بریکنگ نیوز بنا کر چلاتے ہیں۔ لیکن ناظرین دیکھیں، جب سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے نا کہ ان کی یہ بیڈ روم کی ویڈیوز باہر کیسے آئی، وہاں پر تو صرف وہ تھے یا ان کی بیوی تھی۔ تو ناظرین یہاں پر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور تقریباً ہر بندے کی زبان پر یہی بات ہے، اور اب تو تفتیش بھی ہو رہی ہے کہ ان کی موت کی ذمہ دار انڈائریکٹلی کسی طرح سے ان کی تیسری بیوی دانیہ ملک بھی بنتی ہے۔ وہ اس لیے بنتی ہے کہ بیڈ روم کی ویڈیوز اس نے شیئر کی، حالانکہ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، کیونکہ میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے بڑے ہر طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کسی طرح کا کوئی راز نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی ویڈیوز شیئر کر دینا یہ انتہائی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یا تو ایسا ہونا کہ ان کو، اس کی بیوی کو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے خود کہا ہو کہ آپ بنائیں، اس کو شیئر کریں، پھر تو وہ جرمدار بنتے، پھر تو ایک الگ بات بنتی ہے۔ لیکن ناظرین جس طرح سے ان کی بیوی دانیہ ملک نے ان کی ویڈیوز کو، خاص بیڈ روم کی ویڈیوز کو شیئر کیا، بعد میں پورے سوشل میڈیا پہ آ گئی، اس کے بعد سے ناظرین وہ بندہ ڈپریشن میں چلا گیا، اس کے اوپر الزامات کی بھرمار ہو گئی۔ کیونکہ ناظرین دیکھیے، جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے چھپنے کے اتنے ہی چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مشہور آدمی تھا، وہ سیلیبریٹی تھا ایک قسم کا، تو اس میں جب ویڈیوز دیکھے ہم نے سوشل میڈیا پہ، کمنٹس پڑھے اس نے اپنے بارے میں، تو بندہ ان کو ٹالریٹ نہیں کر سکا، وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور اس نے یہاں تک فیصلہ کر لیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ دے گا، جس ملک نے اس کو عزت دی، پہچان دی، وہ اس ملک کو چھوڑ دے گا۔ تو ناظرین اس کے بعد یہاں تک بھی اس کی جان نہیں چھوڑتی، پھر چونکہ ایک دفعہ جب یہ ویڈیوز آپ کی آ جاتی ہیں، عوام کا رد عمل آ جاتا ہے، پھر وہ بڑا عرصہ تک رہتا ہے، بہت عرصے تک رہتا ہے۔ بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سسٹین کر سکتے ہیں، جو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جو اپنی زندگی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کو بھی برقرار رکھتے ہیں اور دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین ہوا کیا، وہ بندہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اس نے تنہائی اختیار کر لی۔ یہاں پر ناظرین ایک اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ چلے کچھ بھی ہوا، طلاق ہوگی، ڈائیورس ہوگی، بچے تک ان کو چھوڑ گئے، ان کے بچوں نے ان سے رابطہ ختم کر دیا، سابقہ جو ان کی 2 ازواج تھی، جو بیویاں تھیں ان کی، انہوں نے ان سے رابطہ ختم کر دیا، تیسری جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل ہوا وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ تو ناظرین اب دیکھیے انجام کیا ہوا، انجام ہوا ان کی موت، اور موت سے کچھ دن پہلے وہ دوستوں کو کہتے رہے کہ میں اب جا رہا ہوں، مطلب میری اب موت عنقریب واقع ہونے والی ہے۔ لیکن پھر بھی ناظرین ان کے کسی رشتہ دار کو، ان کے بچوں کو، یا تینوں بیویوں میں سے کسی کو بھی ان کا احساس تک نہیں ہوا کہ ان سے رابطہ کرتے، ان کے دکھ میں شریک بنتے، ان کو حوصلہ دیتے، کچھ بھی تھا ناظرین۔ بہت عرصہ انہوں نے ان کے لیے قربانیاں دی تھی، زندگی ساری، بچوں کو پرورش کی، بچوں کو پالا۔ اب تک بھی سنا ہے اپنے بچوں کو ڈائیورس ہونے کے بعد بھی بچوں کو پرورش کر رہے تھے، سارے خرچے دے رہے تھے۔ اور تیسری بیوی خاص طور پر جو دانیہ ملک ہے، اس نے جو گھناؤنا کردار ادا کیا، اس نے بھی رابطہ تک دوبارہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس بندے کو تنہا چھوڑ دیا گیا مرنے کے لیے، اور آخر وہی انجام ہوا، وہ مر گیا، چلا گیا اس دنیا سے۔ اب ان سب کا رابطہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب اس کی بیوی جو دانیہ ملک ہے، تیسری بیوی دانیہ ملک، وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ہماری ان سے صلح ہو رہی تھی، ہماری دوبارہ کو پیچ اپ ہونے جا رہا تھا، لیکن اب کس کام کی جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب دیکھیں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب، ان کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جب ریحام خان ان کی زندگی میں آ گئی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیڈر کو محفوظ رکھا، عمران خان کو محفوظ رکھا اس کے شر سے۔ اس نے بھی ہر طرح کی کوشش کی عمران خان کو ڈپریس کرنے کی، اور عمران خان ڈپریس ہو بھی گئے تھے، لیکن وہ ایک مرد آہن کی طرح مضبوط رہے، کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ ناظرین، ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے کسی کی، جیسے عمر لیاقت کی ذاتی ویڈیو شیئر کی گئی، ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ کردار کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ وہ پاک پروردگار، وہ فیصلے کرنے والا ہے، بہتر فیصلہ کرتا ہے وہ۔ جب وہ ستار العیوب ہے، جب وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو ناظرین ہمیں بھی کسی کا عیب حد الوسع کوشش کرنا چاہیے، اس کو چھپایا جائے، اس پہ پردہ ڈال دیں اگر ممکن ہو سکے۔ اس سے کسی کا اگر نقصان نہیں ہو رہا تو اس کو چھپا دیں، اس پہ پردہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب پر بھی پردہ ڈالے گا۔ اب تک لیے ناظرین اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں بجٹ کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور کچھ اور بڑی اہم واقعات ہیں جو کہ IMF نے اس حکومت پہ امپلیمنٹ کیے ہیں۔ اب یہ حکومت مزید مشکلات میں گر گئی ہے۔ ان ساری باتوں کا اگلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔